7 محرم اور پانی کی بندش۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا حسین اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ دے۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سوار دے کر فرات کے کنارے پر تعینات کیا اور حکم دیا کہ امام حسین اور اصحاب حسین کو پانی تک نہ پہنچنے دیں۔ بعض روایت میں مروی ہے کہ پانی کے بندش اور پیاس کی شدت اختیار کرنے کے بعد امام حسین نے بھائی عباس کو بلایا اور انہیں 30 سواروں اور 20 پیادوں کی سرکردگی میں پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کیا۔ وہ رات کے وقت فرات کی طرف روانہ ہوئے جبکہ نافع بن بلال جملی پرچم لے کر اس دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ افراد حضرت عباس کی قیادت میں شریف فرات تک پہنچ گئے۔ عمر بن حجاج زبیدی جو فرات کی حفاظت پر مامور تھا اصحاب حسین کے ساتھ لڑ پڑا۔ اصحاب حسین کے ایک گروہ نے مشکوں میں پانی بھر دیا اور علمدار حسین اور نافع بن بلال سمیت باقی افراد نے دشمن سے لڑ کر ان کی حفاظت کی تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ پانی کو خیام تک پہنچا دیں، اور یوں حسین کے اصحاب پانی خیام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن سعد کے ساتھ امام حسین کے آخری مذاکرات۔ عمر بن سعد کی لشکرگاہ میں پے در پے لشکروں کی آمد کے بعد امام حسین عمرو بن کرزہ انصار کو عمر بن سعد کے پاس روانہ کیا اور اس کو کہلا بھیجا کہ میں آج 2 لشکرگاہوں کے درمیان نقطے پر تم سے ملنے آؤں گا۔ امام حسین اور عمر بن سعد دونوں 20 سواروں کے ہمراہ مقررہ مقام پر روبرو ہوئے۔ امام حسین نے بھائی ابو الفضل العباس سے اور بیٹے علی اکبر کے سوا باقی اصحاب کو حکم دیا کہ کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ ابن سعد نے بھی بیٹے حفص اور اپنے غلام کو قریب رکھا اور باقی افراد کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس ملاقات میں امام نے فرمایا اپنے ناپاک خیالوں کو اور منصوبوں کو نظر انداز کرو اور ایسی راہ اختیار کرو جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر ہو۔ عمر نہ مانا۔ امام نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے خیام کی طرف واپسی اختیار کی، جبکہ فرما رہے تھے خدا تمہیں ہلاک کر دے اور قیامت کے دن تمہیں نہ بخشے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے تم عراق کی گندم تک نہ کھا سکو گے۔ امام اور ابن سعد کے درمیان مذاکرات کا یہ سلسلہ 3 یا 4 مرتبہ دہرایا گیا۔ 9 محرم سن 61 ہجری کی شام کو شمر ابن زیاد کا حکم لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا اور حکم نامہ عمر سعد کے حوالے کیا۔ عمر بن سعد نے کہا میں خود اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ کوفے سے حکم آیا ہے ابن زیاد کا وقفہ نہ دو امام امم کو جہاد کا۔ چونکہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے لہذا 9 محرم کو تاسوعا کا نام دیا گیا، جیسا کہ 10ویں محرم کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ 10واں روز ہوتا ہے۔ اس سال 9 محرم کو پنج شنبہ کا دن تھا۔ اس اور انصاران حسین مکمل طور پر یزیدی لشکر کے حصار میں آ چکے تھے۔ یزیدیوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اب کوفہ سے حسینی لشکر کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ عمر بن سعد نے 9 محرم کی شام عصر کے بعد حملے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، مگر سفیران حسین کی معاملہ فہمی نے جنگ کو اگلی صبح تک ٹال دیا۔ اس وقفے کو سیدنا حسین نے غنیمت گردانا اور شب بھر کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے۔ حسین علیہ السلام نے شب کا پہلا حصہ اپنے اہل عیال کے ساتھ گزارا، کچھ وقت اپنے انصار کے ساتھ، پھر اگلے روز کی جنگ کی منصوبہ بندی طے کر کے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ شب عاشور کی شب ڈھلتے ہی امام نے چراغ بجھے رہنے دیے اور اپنے اصحاب سے کلام کرتے ہوئے فرمایا میں دنیا میں کسی جماعت کو اپنے انصار کی جماعت سے بہتر اور وفا کیش نہیں سمجھتا۔ اللہ تم سب کو میری طرف سے خیر کا صلہ دے۔ یہ بات اب صاف ہو چکی کہ دشمن کل ہم سے جنگ آزما ہوگا۔ اس قتال کے اندیشے میں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ جو رات کے اس اندھیرے میں کسی طرف نکلنا چاہتا ہے تو نکل لے۔ میری طرف سے بیعت کا بار تم سے اٹھایا جاتا ہے، اب تم آزاد ہو۔ رات کی چادر لپیٹ کر خود ہی میرے عزیزوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لیتے جاؤ، کیونکہ لشکر یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ میں مارا گیا تو کسی اور سے تردد نہ کریں گے۔ آپ کا یہ خطبہ سن کر سب سے پہلے حضرت عباس نے کہا آپ کے بغیر ہمارا زندہ رہنے کا کیا جواز؟ ہماری خوش نصیبی ہوگی جو جانیں آپ پر نچھاور ہو جائیں۔
حضرت عباس کی پرجوش باتوں پر سب نے ان کی بھرپور تائید کی اور ہر ایک نے فردن فردن کھڑے ہو کر امام پر اپنی جان قربان کرنے کا عزم کا اعلان کیا۔ سب کہنے لگے جب کہ پہر رات تھی باقی اور آپ تھے مشغول عبادت میں خدا کی، شہزادوں نے اسی دم تھی کمر مرنے پہ باندھی اور مل کے گلے ماؤں کو یہ بات کہی تھی، اب کہہ کے شہ تشنا دہن سے نہ بلانا، جب ہو چکے رخصت ہمیں رن سے نہ بلانا۔ شب عاشور اپنی تمام کیفیتوں کے ساتھ ختم ہوئی۔ امام کے حکم پر شہزادہ علی اکبر نے اذان فجر کہی، امام حسین نے اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ 10 محرم کی سویر کے سورج کی کرنیں نمودار ہوئیں جنہیں روز شہادت کی تحریر کا ابتدائی بننا تھا۔ 10 محرم بھی کیا کڑا دن تھا، یہ قیامت سے بھی بڑا دن تھا۔ روز محشر کے تلخ لمحوں کی سخت گھڑیوں سے یہ جڑا دن تھا۔ راستہ روک کر شب عاشور زیس کی راہ میں کھڑا دن تھا۔ ذوالجناح کو رہین غم کرتا چاہے یوسف سا یہ کڑا دن تھا۔